الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون صدق الله العلي العظيم۔ اور جب ان لوگوں سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ جس طرح سے یہ ایمان لائے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس طرح سے جیسے بیوقوف ہیں۔ حقیقت میں وہ بیوقوف ہے جس کو وہ جانتے نہیں، اور جب وہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب اپنے شرری شیاطین تنہائی میں شرری سرداروں سے ملتے ہیں تو قالوا انما معکم انما نحن مستہزئون، وہ کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، یقیناً ہم تو ان کے ساتھ مزاح کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان کے ساتھ مزاح کر رہا ہے اور ان کی گمراہیوں میں ان کو ترقی دے رہا ہے جس سے وہ عقل کے اندھے ہیں۔ اور یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا ہے، جو ان کی تجارت نفع بخش نہیں ہے اور ان کے لیے ہدایت بھی نہیں ہے۔ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جو آگ جلائے، پھر وہ آگ چاروں طرف اپنی روشنی پھیلا دے اور اللہ ان کی روشنی کو ترک کر دے اور وہ ان کو چھوڑ دے اور اس کو دیکھے نہیں۔ یہ گونگے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ لوٹنے والے نہیں ہیں۔ پچھلے ہفتے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کے ذکر کے منافقین کے تعلق سے کچھ آیات پیش کی گئی، جس میں آپ حضرات کو یہ بتایا گیا تھا کہ آیت نمبر 7 سے لے کر اور آیت نمبر 20 تک منافقین کا ذکر چلے گا، اور منافقین کے آپ کو میں نے معاملات بھی بتائے تھے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا تھا، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے مرض میں جو ان کو بیماری لگ چکی ہے، وہ جو حق وقت حسد، شک، بغض، کینہ رکھتے ہیں، تو اللہ نے اس کے اندر اور ان کے لیے مزید اضافہ کر دیا ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا ہے، اور یہ کیا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، یہ کس لیے کہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ آج جو آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ ان سے کہو کہ ایمان لائے کس کی طرح سے، ان لوگوں کی طرح جن لوگوں نے خالص ایمان کو قبول کیا۔ اور وہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اگر ان کے طرز پر یہ ایمان لے کر آتے ہیں تو حقیقت میں یہ ایمان والے ہیں۔ تو انہوں نے اس کے جواب میں کیا جواب دیا، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء،
کیا ہم ان کی طرح ایمان لائیں؟ وہ تو بیوقوف ہے، العیاذ باللہ۔ پھر اس کے بعد میں قرآن نے ان کی تصدیق کی، الا انہم السفہاء، ایسا نہیں ہے، بیوقوف تم ہو، بیوقوف کون ہو؟ تم ہو، ولکن لا یعلمون، لیکن تم سمجھتے ہو کہ تمہاری عقل مندی ہے، تم اس کو جانتے نہیں۔ اور پھر ان کی کیا حالت رہتی ہے؟ کہا کہ جب وہ اہل ایمان سے ملتے ہیں، جب وہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لے کر کے آئے ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن جب وہ خلوت میں، تنہائی میں، جو میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مسجد بتائی تھی، مسجد زرار، مسجد نبی کے پاس میں مدینہ کے اندر تعمیر کی گئی، تو لہٰذا جب یہ خلوت میں ملتے ہیں ان شر شیاطین اور سرداروں کے پاس جو اسلام کے دشمن کہتے ہیں انما معکم، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، تو پھر کیا کرتے ہو کہ انما نحن مستہزئون، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ مذاق کر رہے ہیں، تاکہ ان کا دل بھی خوش ہو جائے، ان کو مذاق کر رہے ہیں۔ لہذا جو قرآن نے کہا ہے کما آمن السفہاء، مدینہ کے اندر کسی بھی یہودی کی یہ ہمت تھی نہیں کہ وہ کسی اچھے مسلمان کو جو گھر کے اعتبار سے، مالی اعتبار سے اور طاقت کے اعتبار سے بڑا ہو، اس کو کہہ دے کہ بیوقوف۔ یہ تو جو غربا، جو غریب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم تھے، جن کو معلوم تھا کہ ان سے ہمیں کوئی جواب نہیں ملنا ہے، تو لہٰذا ان کو کہہ دیا، ان کے سامنے کہہ دیا کہ ہم ایمان لائیں گے، ہم ان کے اس پہ بھی ایمان لائیں گے۔ اور ان لوگوں کا نظریہ یہ بن چکا تھا کہ بھئی آپ لوگ کیوں خواہ اہل یہود سے، اہل کفار سے دشمنی لے رہے ہیں، بلکہ دونوں پالیسی ہے لو کہ جب ایمان والوں کی جماعت میں بیٹھے ہوئے ہو تو کہو کہ ہم ایمان والے ہیں، اور جب اہل کفار کی جماعت میں بیٹھے ہو تو کہو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کیا کہا کہ اللہ یستہزئ بہم ویمدھم فی طغیانہم یعمہون، کہ لوگ جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایمان والوں کے ساتھ میں، شر انسانوں کے ساتھ میں بیٹھ کر ہم تو مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، حقیقت میں یہ ہے کہ اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ کہ کیوں؟ وَيَمُدُّهُمْ، یہ جس گمراہی کے اندر پھنسے ہوئے ان کو ترقی دیے چلے جا رہا ہے۔ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے، مثلاً چور چوری کرتا ہے، آج چوری کری نہیں پکڑا گیا، کل چوری کری نہیں پکڑا گیا، پرسوں چوری کری نہیں پکڑا گیا، تو وہ ذہن کے اندر اس بات کو بٹھا لیتا ہے کہ لہٰذا چوری کرتے رہو، پکڑے تو جائیں گی۔ ایسے ہی کوئی زانی ہے، زنا کر رہا ہے، آج کسی نے نہیں دیکھا، کل پھر چلا گیا، پرسوں کسی نے نہیں دیکھا، پھر چلا گیا، تو اللہ کی طرف سے وہ کیا ہوتا ہے؟ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، انہیں ابھی ڈھیل دی جا رہی ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا اپنی زبان پر، یار یہ اتنی نمازیں بھی چھوڑتا ہے، دین کا کام بھی نہیں کرتا، اور جھوٹ بھی بولتا پھرتا ہے، لوگوں پہ ظلم بھی کرتا ہے، تمام چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، اس کے باوجود مالی اعتبار سے بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے اور عزت کے اعتبار سے بھی کیا کرتا چلا جا رہا ہے؟ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ پھر کچھ وقت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر کچھ وقت کے بعد یہ ہے کہ اس کی عادت یہ بن جاتی ہے، جب تک جھوٹ نہ بولے سکون نہیں ملتا، بد نگاہی نہیں کرے سکون نہیں ملتا، کسی کے اوپر ظلم نہ کرے سکون نہیں ملتا، تو اسی کو کیا سمجھنے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے، کہتے ہیں نا کہ وہ چور کی چوری کے اندر بھی ایک قسمت ہے، ایسا نہیں، کہتے ہیں نا چور کو تو قسمت سے ملتا ہے، اسی کو کہا وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، کہ وہ تو گمراہ ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس گمراہی کے سبب ترقی دیے چلے جا رہا ہے، کہ پھر کیا ہو رہا ہے؟ یعمہون، اور ایسا نہیں، وہ عقل کے بھی اندھے ہو چکے ہیں، یعمہون نابینا، وہ عقل کے بھی اندھے ہو چکے ہیں، کہ پھر کیا کرا کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، ایک شخص ہے جس کو معلوم ہے کہ یہ دلی کا راستہ ہے اور یہ مراد آباد کا راستہ ہے، اس کو معلوم ہے کہ ادھر بریلی جانا ہے اور ادھر دلی جانا ہے۔ اب اگر کوئی شخص جان بوجھ کر دلی جانے والی گاڑی میں نہ بیٹھ کر بریلی پہنچے اور وہاں جا کر کے کہے کہ میں تو دلی جانا تھا، تو چلا جائے،
بھی نہیں جا سکتا۔ تو جن حضرات کے سامنے کھلی ہدایت دی گئی اسی کو قرآن نے کہا کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خریدا ہے۔ بھائی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں ہے، اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے معجزات بھی ہیں، وحی بھی تشریف لاتی ہے، اور آپ کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ایمان نہیں لائے۔ تو اسی کو کہا کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین۔ دیکھیے اشترا خریدنے کے معنی میں آتا ہے، یہاں خرید کا لفظ استعمال یوں کیا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کے سامنے پھل ہو، سبزی ہو، ایک طرف اچھی سبزی رکھی ہوئی ہے، ایک طرف خراب سبزی رکھی ہوئی ہے، کیا وہ خراب سبزی خریدے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ کام کی نہیں ہے، اور اس کو معلوم ہے کہ ادھر والی کام کی ہے۔ تو اسی کو قرآن نے کہا کہ ان کے سامنے تو ساری چیزیں تھی، حق بھی ان کے سامنے تھا اور گمراہی بھی ان کے سامنے تھی، اس کے باوجود کیا کرا؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، کہ انہوں نے تو گمراہی کو خریدا ہے کس کے بدلے میں؟ ہدایت کے بدلے میں۔ حالانکہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے کو دیکھا ہے اور اللہ کی وہ علامات سنی ہیں جو قرب قیامت کے تعلق سے، جو قبر کے عذاب کے تعلق سے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کیا کیا؟ کفر اختیار کیا، منافقت اختیار کی۔ پھر اس کو کیا کیا؟ وما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین۔ اور یہ جو تجارت انہوں نے کی ہے نفع بخش نہیں ہے، جنہوں نے تجارت کی ہے، یہ جو گمراہی کی ہے، یہ نفع بخش نہیں ہے۔ پھر کیا کہا؟ وما كانوا مهتدین، اور نہ یہ ہدایت پا پائے، ہدایت بھی نہیں پائی اور اپنی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیا۔ پھر کیا کہا؟ اب قرآن نے مثال دی کہ ان کی مثال کیا ہے کہ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، کہ ان لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص آگ جلائے، یا مثلا یہ کہیے کہ کسی شخص نے کوئی کام کیا، اب جب اس کام کا لوگوں تک فائدہ پہنچ گیا اور یہ پیچھے ہٹ گیا، یہ حالانکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ اس لائٹ سے بڑی روشنی ہے، لیکن وہ خود دور ہو گیا، تو کیا اس کو عقل مندی کہیں گے؟ اسے عقل مندی نہیں کہیں گے، بلکہ اسے کیا کہیں گے؟ یہ تو بے وقوفی ہے کہ جب تمہارے سامنے لائٹ جل رہی ہے تو روشنی سے فائدہ اٹھایا جائے گا یا اندھیروں سے فائدہ اٹھایا جائے گا؟ روشنی سے فائدہ اٹھایا جائے گا۔ تو اسی کو کہا کہ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم۔ جب اس روشنی نے، ان ہدایت کے معاملوں نے چاروں طرف روشنی پھیلانی شروع کر دی، چاروں طرف روشنی پھیل گئی، ابھی پیچھے ہٹ گئے۔ اور کس نے کرا؟ ذهب الله بنورهم، اللہ نے اس روشنی کو ان کے ضبط کر دیا۔ ابھی پیچھے آپ نے بات سنی تھی نا، کیا کہا تھا میں نے؟ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، کہ لہذا جب ان کے مزاحیہ باتیں چل رہی تھی نا اور وہ سمجھ رہے تھے یہی عقل مندی ہے اور یہی عقل کا کام ہے، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس میں تو دن بدن ترقی ملتی جا رہی ہے، وہ اللہ نے بالکل ڈھیل دے دی۔ اب جب ان کی گمراہی چاروں طرف پھیل گئی، جب حقیقت کے راستے سارے کھل گئے اور اب ان کا لوٹنے کا بھی راستہ ہوا، تو قرآن نے کہا ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے اس روشنی کو سلب کر دیا، اور اب یہ تاریکی میں ہے۔ تاریکی مراد رات ہی رات میں، اندھیروں میں ہے۔ یبصرون، دیکھ بھی نہیں رہا، حقیقت ان کے سامنے ظاہر بھی نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لفظ کہہ کر آ چکے ہیں نا کہاں کہ کما آمن السفہاء، کہ ہم ایمان ان بیوقوفوں کی طرح لے کر کے آئیں گے۔ انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو لہذا بیوقوف کہا، حالانکہ قرآن نے کہا ہے کہ اگر اہل ایمان کا ایمان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے طرز پر ہے تو وہ حقیقت میں ایمان والا ہے۔ تو
تو یہاں سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی علامات ایمان میں ایک مہر بھی ملتی ہے۔ وہ کیا مہر ملتی ہے؟ کہ جو چیز نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان حضرات کو جس طرح سے پیش کی، انہوں نے اس طرح سے عمل زندگی پر عمل کیا، اسی کو قرآن نے کہا۔ اب تھوڑا سا آ کر کے ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ آج کے دور میں جس طرح سے اہل کتاب، یہودی، نصارہ وہ اپنے مزاج کے بالمطابق دین کو ڈھالنا چاہتے تھے، ان کی خواہش یہ تھی کہ ہم دین کو اپنے مزاج کے بالمطابق چلائیں، آخرت کو وہ بھی مانتے تھے، اللہ کو وہ بھی مانتے تھے، تو پھر کیا ہے کہ محمد الرسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی چیز کو بتایا، کہا کہ یہ تو منافقین ہیں، ان کو جب ان کے درمیان فائدہ ملتا ہے۔ اچھا منافق کا معاملہ کیا ہے؟ منافق کا معاملہ یہ ہے کہ نہ تو وہ دنیا کا نہ آخرت کا۔ ایک شخص منافق ہے، وہ منافق کس کو کہتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا منافق کی 4 علامتیں ہیں۔ اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا ومن کان فیہ من النفاق، کہ منافق کی 4 علامتیں ہیں، اور اگر ان 4 علامتوں میں سے کسی ایک علامت پر چل جائے، یعنی کسی ایک کام پر چل جائے، ایک کام کرنے لگے اپنی زندگی میں، سمجھو اس نے نفاق کے راستے کو اختیار کر لیا ہے۔ پہلی چیز جھوٹ بولنا، اور دیکھو یہی اس بات کو کہا نا اوپر دیکھیں وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کو عذاب دیا جا رہا ہے کس وجہ سے؟ اور یہی درد عذاب کس کی وجہ سے؟ کیونکہ وہ جھوٹ بولتا ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، لوگوں کو اپنی زبان سے جھوٹ بول بول کر ان کو تسلی دے رہا ہے۔ جب اہل کفر میں جا کر بیٹھتے ہیں تو وہاں ان کو تسلی دیتے ہیں، جب اہل ایمان میں جا کر بیٹھتے ہیں تو وہاں ان کو تسلی دیتے ہیں۔ کہا کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہ جب وہ ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں، ان سے فائدے اٹھانے ہوتے ہیں تو فوراً سے پہلے ان کی طرف آ جاتے ہیں، اور جب ان کو فائدہ کفار سے اٹھانا ہوتا ہے تو فوراً سے پہلے ان کی طرف وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اب ان کی جا کے تعریفیں پھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں الیکشن میں چلتا ہے نا اس طرح کا معیار، دونوں طرف کی کردار، کہ ادھر کی پارٹی آئی تو ادھر والوں کے ساتھ آپ بے فکر رہیے، اور ووٹ آپ ہی کو جائے، جتانا آپ ہی کو ہے۔ اب ادھر کی پارٹی آئی تو ادھر کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیے، کہا کہ اس کا وجود کیا ہو جا کہ نہ بیگن تھالی کا تھا نہ بھاگ کا، وہ کہتے ہیں نا دھوبی گھاٹ کا، تو وہی والی مثال زندہ ہو جاتی ہے کہ ادھر والا بھی پہچان جاتا ہے کہ آدمی جھوٹا ہے، مکار ہے، اور ادھر والی پارٹی بھی پہچان جاتی ہے۔ تو اسی کو قرآن نے کہا ہے کہ جب وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہ جب وہ اہل ایمان سے ملاقات کر رہے ہیں تو ان کے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ ہم تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، ہم ان کو خوش کر دو۔ پھر اس کے بعد میں ان کے شیاطین اہل کفار کے پاس پہنچتے ہیں تو جا کر کہتے ہیں کہ ہم تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہم تو آپ ہی کے ساتھ ہیں، تو ہم بطور مذاق کر دیتے ہیں۔ تو منافقین کی سب سے پہلی علامت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ وہ جھوٹ بولے گا۔ پھر اس کے بعد میں کیا بتائی کہ دوسری علامت یہ ہے منافق کی کہ وہ بات بات پر گالیاں بھی دے گا۔ بعض مرتبہ آدمی اپنی زبان سے گالیاں نکال لیتا ہے، اس کو محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی عادت میں شمار ہو چکا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ وہ منافق کے راستے پر چل چکا ہے جو بات بات پر اپنی زبان پر کیا لاتا ہے؟ گالیاں لاتا ہے۔ تیسری علامت نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو بتائی، کہا کہ وہ وعدہ خلافی بھی کرے گا، وہ وعدہ خلافی بھی کرے گا، جب وہ کسی سے وعدہ کرے گا اس میں خلافی شمار ہوگا۔ پھر اس کے بعد میں چوتھی علامت نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمائی کہ وہ امانت میں خیانت بھی کرے گا۔ آج ہم اپنی زندگی کا محاسبہ، اور ان آیت کے ذیل میں دیکھیں تو ہم اپنی زندگی کا محاسبہ خود لگا سکتے ہیں۔ ہماری زندگی میں جھوٹ بھی عام، ہماری زندگی میں گالی بھی عام، ہماری زندگی میں وعدہ خلافی بھی عام، ہماری زندگی میں امانت میں خیانت کرنا بھی عام۔
چاروں علامتیں ایک مسلمان کے اندر پائی جائیں گی۔ جھوٹ بھی بولے گا، گالیاں بھی دے گا، وعدہ خلافی بھی کرے گا، امانت میں خیانت بھی کرے گا۔ ایک مسلمان کے اندر چاروں علامات۔ اور وعدہ خلافی یہ نہیں ہے کہ بس آپ نے، بلکہ جو آپ فون پر بات کرتے ہیں اس کے اندر اگر کسی سے جھوٹ بول رہا ہے، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہاں 5 منٹ میں آ رہا ہوں، 10 منٹ میں آ رہا ہوں، اور 10 منٹ میں آدمی نہ پہنچے، تو اس کے اندر دو باتیں پہنچیں گی۔ ایک تو یہ کہ اس نے جھوٹ بولا، حالانکہ اس کو علم ہے اس بات کا کہ 10 منٹ میں نہیں پہنچ سکتا، ایک تو یہ۔ دوسرا یہ کہ اس نے فوراً سے پہلے کیا کہا کہ 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، تو 10 منٹ میں آدمی کیا ہو گیا، مطمئن ہو گیا ہے اس بات کو کہ 10 منٹ میں پتا شخص آ رہا ہے، پتہ نہیں آتے گھنٹے تک، تو کیا ہوا، وعدہ خلافی۔ تو دو علامتیں تو اس کے اندر پائی گئی۔ تو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب بھی ہم موبائل پر کسی سے بات کریں یا کسی سے آنے کا وقت طے کریں تو وقت دیں، ٹائم نہ دیں۔ کہہ دے کہ آ رہا ہوں، وقت دینا صحیح ہے کہ ہاں ٹھیک ہے تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا، یہ 1 آدھ گھنٹہ لگ سکتا ہے، لیکن یہ ٹائم نہ دیں۔ اگر آپ نے ٹائم دے دیا تو اب آپ اس ذیل میں آ گئے کہ آپ نے دوسرے شخص سے وعدہ کر لیا ہے، اسی لیے ہمیں احتیاط برتنی ہے۔ دوسری چیز کیا فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے؟ دوسری چیز فرمائی امانت میں خیانت کرنا۔ امانت کے معنی یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نے کسی کی رقم لی اور اس رقم کو ویسے ہی آپ نے واپس کر دیا، یہ بھی امانت ہے، لیکن امانت یہ ہے کہ کسی شخص نے آپ کو کوئی بات دی، کسی شخص نے، اور آپ نے اس بات کو کیا کر دیا، آگے لیک کر دیا۔ حالانکہ اس نے کیا کہا تھا کہ یہ بات امانت ہے، اس کو بطور امانت اپنے پاس رکھو، لیکن آپ نے دوسرے کو خوش کرنے کے لیے، وہی جو آیا نہیں آیا قرآن میں، قالوا انما معکم، آپ نے یہاں سے سنی وہاں پہنچائی، یہ بھی کیا ہے، امانت میں خیانت۔ کسی کی بات کو دوسرے تک پہنچا دینا یہ بھی امانت میں خیانت ہے، اگر اس کو اجازت نہیں ملی۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اگر یہ 4 علامتیں تمہارے اندر پائی جاتی ہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں تو بذریعہ وحی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بتا دیا جایا کرتا تھا کہ کون شخص منافق ہے، کون شخص اہل ایمان نہیں ہے، لیکن اب تو نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اس کا دروازہ ختم ہو چکا ہے، بند ہو چکا ہے، تو اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ اہل ایمان ہے یا منافق ہے؟ تو اس کی کچھ علامات جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں بتائی، اور قرآن نے بھی یہی کہی ہے کہ جو دوگنی پالیسی کھیلتے ہیں، جن کے اندر دوگلا پن ہوتا ہے، بعض لوگوں کے اندر، ہمارے یہاں معاشرے میں بھی یہ حالت ہے کہ اہل ایمان کو نیچا دکھانے کے لیے، اپنا کو اٹھانے کے لیے غیروں کے سامنے جا کر برائیاں کرنا شروع ہوتے ہیں، تو وہ بھی اسی ذیل میں ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ حالانکہ یہ لوگ اپنا آپ کو بڑے ترقی یافتہ اور بڑے بہترین معیار کے لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑے بہترین کام کر رہے ہیں، ان کا یہ بہترین کام نہیں ہوتا، جس کو قرآن نے کہا کہ جب یہ اس طرح کی حالت کرتے ہیں تو صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، ان کو بہرا بھی کر دیا جاتا ہے، گنگا بھی کر دیا جاتا ہے، اور نگاہیں بھی ان کی اونھی ہو جاتی ہیں، اور پھر یہ لوٹنے والے نہیں۔ اللهم لك الحمد ولك الحمد بيدك ولا شيء، لا اله الا الله الحليم الكريم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله وحده لا شريك له، الملك والحمد لله كل شيء، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا الى طاعتك، ان رجال الله ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر، اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، عنایت کا، درگزر کا معاملہ کر، یا اللہ علم لدنی علم نافع علم صالح عطا فرما، یا اللہ ہر شر سے ہماری حفاظت فرما، ہر وبائی آفتوں سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرما، علم لدنی عطا فرما، علم نافع عطا فرما،
علم صالح عطا فرما۔ اللہ جو لوگ کاروباری حالات سے پریشان ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو بری فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ بیماریوں سے شفاء کلی عطا فرما، اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا آپ دلوں کے حال کو جانتے ہیں، یا اللہ ہمیں عطا فرما دیجیے، جائز مرادوں کو پورا فرما دیجیے، ہماری دعاؤں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم